کہ جس طرح برے اعمال پر میں تمہیں آخرت میں سزا دوں گا، تمہارے برے اعمال پر دنیا میں بھی تمہیں سزا ملتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، سورہ الاسلام مسجدہ میں۔ اور میں تمہیں چکھاتا ہوں اور ضرور چکھاؤں گا، آخرت کے عذاب سے پہلے گناہوں کی وجہ سے تمہیں دنیا میں عذاب ہے، عذاب الادنا، عذاب اکبر سے پہلے۔ اور ایک جگہ فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے، نافرمانی اختیار کرتا ہے، معصیت کی زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، ایک سزا میں یہ دیتا ہوں کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اسباب بھی بہت ہیں اور تجارت بھی چل رہی ہے، بڑا پیسہ آ رہا ہے، لیکن معیشت پھر بھی تنگ ہے، ضرور تکلیف میں پوری ہوگی۔ اور وہ کیسے تنگ کرتا ہوں، میں آگے چل کے اس کی تفصیل بیان کروں کہ اللہ معیشت کو کیسے تنگ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں اور نافرمانیوں کی دنیا میں انجام سمجھاتے ہوئے کہ دنیا میں اس کی کیا نحوست پڑتی ہے، مختلف قوموں کی مثالیں دیں، اور اتنی مثالیں ہیں قرآن میں قوموں کی کہ اس مختصر وقت میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہ فرعون کی مثال، نمرود کی، شداد کی، قارون کی، قوم عاد کی مثال دیتے ہوئے کہ اما عاد فاستکبروا فی الارض، قوم عاد نے زمین پر تکبر کیا، تکبر کے گناہ میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، وقالوا من اشد منا قوة، اور وہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، اپنی طاقت پر انہیں بڑھنا۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اشد منهم قوة۔ اس گناہ کی پاداش میں دنیا میں قوم عاد کو کیا سزا ملی، قرآن نے بتایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے تند و تیز ہوا کو ان پر چلایا، نُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ دنیا کی زندگی میں ان کو رسوائی دینے والا عذاب چکھائے، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوائی دینے والا۔ قوم سمود کا ذکر کیا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قوم سمود کو ہم نے ہدایت کی طرف بلایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، وہ اندھے بنے رہے، انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دیا ہدایت پر، ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قرآن کہتا ہے ان کو ایک چیخ نے، رسوا کرنے والی اور ذلتناک چیخ نے ان کو دنیا میں ہلاک کیا، بما كانوا يكسبون، ان گناہوں کی وجہ سے وہ دنیا میں یہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے مثالیں دی، كُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قوموں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ عنکبوت کے آخر میں جا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، تو آخر میں جا کے كُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان ساری قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو چیخ نے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم نے زمین میں زندہ دفا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم نے پانی میں غرق کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور مثالیں بھی ہمارے لیے، كُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، سب کی مثالیں ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دی، اور ان سب کو ہم نے گناہوں کی پاداش میں دنیا میں عذاب سے بچا دیا۔ اس امت پر اجتماعی عذاب ان قوموں کی طرح نہیں آئے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اجتماعی عذاب تو ٹل گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میری امت گناہوں میں مبتلا ہوگی پہلی قوموں کی طرح، تو اللہ تین طرح اس پر عذاب دے گا دنیا کی زندگی میں، گناہوں کی نحوست تین طرح سے اس پر آئے گا۔ ایک کیا، قال البأس بینہم، کہ آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔
اختلاف، انتشار، فرقہ بازی، تقسیم، در تقسیم ہو کے ایک دوسرے کی گردنیں مارے. اور دوسرا صلی اللہ علیہ شرارا. دوسرا عذاب کی شکل یہ ہے دنیاوی زندگی میں اس امت کو کہ اللہ ان کے برے اشرار کو، برے ترین حکمرانوں کو ان پر مسلط کرتے ہیں. اور تیسری شکل کیا ہے؟ یدعو خیارهم فلا یستجاب لهم. ان کے نیک لوگ ان کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ نیک لوگوں کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول نہیں کریں گے. تو آج ہمارے جمعہ کا موضوع ہے کہ گناہ کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت میں تینوں شکلیں موجود ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اشرار حکمران اور آپس میں لڑائیاں اور تفرقے، اختلاف، انتشار، ایک ملک کے اندر رہنے والے اتنے اختلاف، انتشار اور تقسیم کے شکار ہیں. اور دعائیں کرنے والے بہت ہیں، رونے اور گڑ گڑانے والے، راتوں کو اٹھ کے رونے والے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، امت، لیکن ان کی دعائیں کو نہیں. گناہ اور نافرمانیوں کی وجہ سے. اب گناہ اور نافرمانی ہے کیا؟ گناہ کو عربی میں قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا گناہ کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے. سیئہ، خطیئہ، الاثم اور حب اور ذنب، کبائر کا لفظ استعمال ہوا. 5-6 الفاظ استعمال، معصیت کا لفظ استعمال ہوا. لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ کام جس کے کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، اس کے نہ کرنے کو، اور ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، اس کام کے کرنے کو گناہ کہتے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ. قرآن کہتے ہیں جو تمہیں رسول جس بات کو حکم دے اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا اس سے رک جاؤ، اسے پاس جاؤ. یہ گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعریف کی گناہ. الاثم، گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم وہ کرتے ہوئے اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ میرا یہ کام دیکھ لیں، لوگوں سے چھپ کے کرنے کی کوشش کرتے. یہ گناہ ہے، دل میں کھٹکا پیدا کرنا. اور کھٹکا بھی ایمان والے کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان والا گناہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے. اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد دل میں کھٹکا محسوس نہیں ہوتا، تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے اس کے اوپر ایک پہاڑ آ گیا، اتنا بے چین ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد. یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. اور منافق کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے ایک مکھی ناک پہ بیٹھ کے اس نے اس کو اڑا دیا. اگر کھٹکا نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد بے چینی دل میں پیدا نہیں، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت اور سرکشی اور عدوان کا لفظ قرآن میں استعمال ہے. یہ بغاوت پہ اتر آیا، یہ سرکشی پہ اتر آیا، یہ عدوان پہ اتر آیا. اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دیا. اور ایسے شخص کے بارے میں قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس کا دل تو ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے، سمجھ کی صلاحیت چھین لی سے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس کی آنکھیں تو نہیں لیکن اس کے آنکھوں سے حق کو اور صحیح بات کو دیکھنے کی صلاحیت سلب کر دی ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس کے کان تو ہیں لیکن اس کے کانوں سے سماعت کی صلاحیت کو سلب کر دیا ہے. اور پھر یہ اسٹیج پر پہنچ چکا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپائے کی طرح ہو گیا. بل ہم اضل، یہ چوپائے سے بھی بدتر ہو چکا ہے.
چوپائی سے بدتر اس لیے کہا کہ جانوروں کو بھی جب سمجھ ہے جہاں یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے، جانوروں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نقصان ہے، جانور بھی وہ راستہ اختیار نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہوئے اشرف مخلوقات ہوتے ہوئے اس شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے۔ گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ انسان جتنا اپنی آخرت سے غافل ہوتا جاتا ہے، اپنی موت سے اپنی موت کو بھولتا ہے، اتنا ہی انسان اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے، گناہوں کے راستے پر چلتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں سے ایک موضوع آخرت کی بات ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہوگا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تیسری آیت مالک یوم الدین، الف لام میم سے پڑھیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کو بار بار یاد۔ آپ حیران ہوں گے کہ تفصیل ہوتی ہے، آخرت کے 27 سے زیادہ نام ہیں قرآن میں۔ یوم الآزفہ، قریب آنے والا دن، یوم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ کا دن، یوم التلاقی، ملاقات کا دن، یوم التغابن، الحاقہ، ثابت ہونے والا دن، القارعہ، کھڑکھڑانے والا دن، الحاقہ، الواقعہ، اور پتہ نہیں کیا کیا 27 سے زیادہ نام قرآن میں۔ اس کو ناموں سے اس کو ڈرایا گیا۔ آخرت کو یاد کرنے کے تک جتنا انسان آخرت کو یاد کرے گا، اپنی قبر کو یاد کرے گا، اتنا اللہ کی نافرمانی اور اس کی معصیت سے پیچھے ہٹے گا۔ آدمی گناہ اس لیے کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ قرآن نے بتایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں بھی تم چھپ کر کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ قرآن نے بتایا إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، جہاں بھی چھپ کر تم نافرمانی کر رہے ہو تو تیرا رب تیری گاد میں ہے، تاک میں۔ جس طرح گاد میں کوئی چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اچانک آتا ہے سامنے، کہیں بھی جا کر گناہ کر لو چھپ نہیں سکتے رب سے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ان گناہوں کا کسی کو علم نہیں، اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو چپکے سے کرتے ہو، جو علانیہ کرتے ہو، سب کو اللہ جانتا ہے۔ یعلم ما جرحتم بالنہار، دن کو جب کھلم کھلا کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور رات کی تاریکی میں جو چھپ کر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی میرے علم ہے۔ ایمان کی کمزوری اور آخرت سے غفلت یہ انسان کو گناہ پر جری بناتا ہے۔ اس لیے جتنا انسان اپنی آخرت کو یاد کرے گا اتنا ہی انسان نافرمانی اور گناہوں والی زندگی سے پیچھے ہٹتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ۔ اور جتنا انسان اپنی آخرت سے غفلت کرتا ہے، یہی مشرکین مکہ کہتے ہیں، بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیا، ہڈیاں ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، عمر گزر کے ختم ہو جائے گی، دوبارہ کس نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد۔ قرآن نے بار بار اس کو سمجھایا۔ سورہ قیامت نے یہاں فرمایا کہ میں تمہاری انگلیوں کے پورے بھی دوبارہ بنا رہا ہوں، انگلیوں کے پورے۔ آج کی دنیا میں، آج کی سائنس میں ہر آدمی کے دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور اس سے پہچان ہوتی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ تم اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ تم انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ وَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی برابر برابر کر دیں۔ محترم حضرات، گناہوں کے جو دنیا میں نقصان ہوتے ہیں، انسان عموماً دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے، تو دنیا کا فائدہ ہی اگر ہم دیکھیں نا، دنیا کا فائدہ اس کو بتایا جائے اس پہ چلتا ہے، تو گناہوں کا دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جب آدمی نافرمانی کرتا ہے کہ گناہوں سے انسان کے دل پر زنگ چڑھتا ہے۔
حدیث میں فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب مسلمان بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ ایک سیاہ نقطے کی شکل میں اس کے دل پر لگ جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے. سُقِلَ قَلْبُهُ فَإِن زَادَ زَادَ، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ سیاہ دھبے اس کے دل پر بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر اسی کے بارے میں حدیث میں فرمایا فَذَلِكُمُ الرَّعْنُ، یہی رعن ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے تیسرے پارے میں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے. فرمایا وہ گناہ کرتے 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 اس کا دل زنگا ہوگا. اس حدیث سے اور اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ گناہ کی وجہ سے دل زنگا ہوتا ہے اور وہ گناہوں کا زنگ استغفار کی وجہ سے اترتا ہے. حدیث میں فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو تمہارے گناہوں کا زنگ قرآن کی تلاوت سے اترتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے تمہارے دلوں کا زنگ گناہوں کا زنگ اترتا ہے. یہ پہلا اثر جو دنیا میں انسان کے گناہوں کا اس کی جسم پر پڑتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے اثر نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، سلب کر دیتے ہیں. اچھے خاصے نماز پڑھتے ہوئے تہجد گزار اللہ کی طرف ان آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. وجہ کیا ہوتا ہے؟ اور دل چاہتا ہے کہ میں صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، دل چاہتا ہے میں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھوں، نہیں آ سکتا. دل چاہتا ہے میں حرام سے بچ جاؤں اور حلال ذرائع استعداد نہیں آتا. وجہ کیا؟ کوئی نہ کوئی حرام اور کوئی نہ کوئی گناہ کا کام اپنی انسان کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے جس گناہ کی وجہ سے وہ چاہتے ہوئے بھی نیکی کے کام کی طرف نہیں آ سکتا. اور اگر آ گیا نماز پڑھنے کے لیے بھی آ گیا، حج عمرے کے لیے بھی جب چلا گیا، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے کم نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے. حرمان الطاعت و لذتها، ہر نیکی کی اپنی ایک لذت اور حلاوت اور مٹھاس ہے. وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. وہ حج اور عمرے پہ جاتا ہے لیکن حج اور عمرے کے اثرات واپس آ کر اس کی زندگی پر مرتب نہیں ہوتے. رمضان اس کی زندگی میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے لیکن رمضان گزرنے کے باوجود اس کی زندگی میں تقویٰ پیدا نہیں ہوتا. وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے لیکن وجہ کیا؟ اس کی زندگی میں دوسری طرف کہیں نہ کہیں حرام کمائی کا گناہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سود کے معاملے میں وہ انوالو ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی کسی اور نافرمانی میں وہ مبتلا ہوتا ہے. اس نافرمانی کی وجہ سے کم اس کو یہ ملا کہ اس کو نیکی کی لذت نصیب، اس سے محروم ہے. اور ہماری آج سب کی میری اپنی نماز کا یہی حال ہے. علماء اقبال نے کہا نماز اور روزہ اور قربانی اور حج یہ سب باقی ہے، تو باقی ہے. وہی نماز ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، وہی روزہ ہے جو صحابہ رکھتے تھے، وہی حج ہے جو صحابہ کرتے تھے. لیکن آج اس نماز اور روزہ اور قربانی اور حج اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب اسی لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے گناہوں کا زہر اپنی زندگی میں ساتھ ملایا ہوا، جس کی وجہ سے حج کی برکتیں ہماری زندگی میں نہیں آتی، نماز کے فوائد اور برکات ہماری زندگی میں نہیں آتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہماری نماز ہمیں برے کاموں سے نہیں. تو دل پر گناہ کا زنگ چڑھنا یہ دنیا میں اس کا نقصان ہے. نیکی سلب ہو جاتی ہے، نیکی کی توفیق، اور اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کی لذت سلب کر دی جاتی ہے.
3 نقصان دنیا میں، اور چوتھا نقصان جو بنا اور نافرمانی ہم کرتے ہیں، عمر کم ہو جاتی ہے، صحت مند زندگی کم ہو جاتی ہے، ورکنگ پیریڈ آف لائف کم ہو جاتا ہے، جوانی میں ایسی ایسی بیماری نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جب تم بے حیائی کے گناہ میں مبتلا ہوں گے، تمہارے باپ دادا نے ان بیماریوں کے نام نہیں سنے اور تمہارے پاس ان بیماریوں کو کہنا ہے آج ہیں ایسی بیماریاں آ رہی ہیں۔ اور یہ نافرمانی اور گناہ کرنے والا اللہ کی نگاہ سے ایسے بن جاتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک مکھی اور مچھر کے برابر ہے۔ یہ حدیث ہے، بڑے بڑے لمبے سجدے کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ آج ہم مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، تھوڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، کفار کے خلاف مانگ رہے ہیں، اللہ کی مدد کے بارے میں نہیں کو بولو۔ وجہ یہ کہ ہماری حیثیت گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں مکھی اور مچھر کے برابر ہے۔ اور یہ بھی نقصان ہوتا ہے گناہ اور نافرمانی کی زندگی کا کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان نعمتوں کے فوائد سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ پھر تعبیر ہے، مشہور تعبیر ہے، وہ کہتے ہیں جزاء المعصیت، معصیت کی دنیا میں سزا یہ ملتی ہے نافرمانی کی، الوہن فی العبادہ، عبادت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتا ہے، دل نہیں چاہتا، بڑی مشکل سے جبر کر کے ہم آج آتے ہیں مسجد کی طرف، اور والضیق فی المعیشہ، معیشت کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور فرمایا والتعثر فی اللذہ، دنیاوی نعمتوں میں اللہ نے لذت رکھی ہے، مال ہے، گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، آسائش والا، ان میں لذت رکھی ہے اللہ نے، مٹھاس اور حلاوت رکھی ہے، جائز طریقے سے اگر آدمی کرتے ہیں۔ فرمایا جب اس کے ساتھ گناہ ملتے ہیں تو ان جائز نعمتوں سے لطف اٹھانا، ان سے فائد اور برکات حاصل کرنا اس سے محروم ہو جاتا ہے، ادھر سے ایک بیماری آ جاتی ہے، ایک پریشانی آ جاتی ہے، ان ساری نعمتوں کی لذت کو اللہ تعالیٰ مقدر کر دیتے ہیں، کرا کر دیتے ہیں۔ یہ گناہوں کی نوعیت اور رزق سے محرومی، حدیث میں فرمایا ان الرجل لا يحرم بالرزق لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جو اس کے لیے رزق مقدر ہوتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، طرح طرح کی پابندیاں آ جاتی ہیں اس کی زندگی میں۔ اور ایک نقصان یہ ہے گناہ کا دنیا میں کہ آدمی اپنے دل میں ایک وحشت محسوس کرتا ہے، وحشتاً یجدها العاصی فی قلبی، ایک بے اطمینانی، ایک بے سکونی، ڈپریشن، انجانا خوف، سب کچھ ہے لیکن دل نہیں لگ رہا، گھر میں ہے دل نہیں لگ رہا، باہر ہے دل نہیں لگ رہا، اور اس کو قرآن میں کہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی طبیعت میں ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے جیسے وہ آسمان سے گر رہا ہو۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، سورہ حج میں ہے، پرندے اس کو اچک رہے ہیں، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یہ ہوا اس کو دور کی کسی وادی میں دھکیل رہی ہے، پھینک رہی ہے، یہ ایسی بے چینی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نافرمانی کی دنیا میں سزا، اور پھر ایک گناہ جب آدمی کرتا ہے دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک بچہ اپنے والد سے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ گناہ جب بھی ہو فوراً توبہ کی جائے، فوراً اس نقطے کو دھویا جائے، اور کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور نافرمانی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے 3 چیزوں کو اللہ نے 3 میں چھپایا ہوا ہے، اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہوا ہے، اللہ کی ہر نیکی، اللہ کی ہر اطاعت، نیکی کے کام میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہوتی ہے، لہذا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، شاید کہ اس میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہو، تم وہ کرے اور اللہ تم سے راضی ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ نے اپنی نافرمانی اور گناہ میں اپنے غضب اور غصے کو چھپایا ہوا ہے،
کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا. ہو سکتا ہے اس میں اللہ کا غضب چھپا ہوا ہو، تو اس کا انتقام کرے اور اللہ کا غضب تجھ پہ نازل ہو جائے. اور فرمایا اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں چھپایا ہوا ہے، مخلوق میں چھپایا ہوا. کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اللہ کا وجہ. کسی بھی انسان کو حقیر مت سمجھنا، شاید کہ وہ جس کو تم حقیر سمجھو وہ اللہ کا ولی ہو. اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے کو دل دکھایا اس نے میرے ساتھ اللہ نے جنگ کیا. جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے. اسے کہا جاتا ہے کہ گناہ کے بعد 4 چیزیں گناہ سے زیادہ بنی. الاستغفار، گناہ کو چھوٹا سمجھنا. والاستغفار، گناہ ہے کہ زندگی گزار رہا ہے اور ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. دھوکے میں پڑا رہنا یہ گناہ کے بعد اس سے بڑا جرم ہے. والاستبشار، گناہ کرنے کے بعد خوشیاں منانا یہ گناہ کرنے کے بعد گناہ سے بڑا جرم ہے. اور فرمایا والاصرار، بار بار گناہ کرنا، بار بار گناہ کرنا اور پھر توبہ نہ کرنا یہ گناہ سے بڑا جرم ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. توبہ اور استغفار سے ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں. دوسرا دعاؤں سے. اللہ کے نبی نے ایسے ایسے دعائیں سکھائی، وقت پورا ہو گیا. ایک دعا سناتا ہوں. اللہم انی اسألک خشیتک، اللہ میں آپ سے آپ کا ایسی خشیت اور ایسا ڈر اور ایسا خوف مانگتا ہوں، ایسے خوف کا سوال کرتا ہوں. ما تحول به بیننا و بین معاصی، جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، تیری معصیت اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسا خوف میرے دل میں ہر وقت رہا. دعائیں کثرت سے کریں، استغفار کثرت سے کریں، روزانہ مراقبہ کریں. آج صبح سے شام تک میں نے گناہ زیادہ کیے ہیں، نیکیاں زیادہ کی ہیں. دوسرے دن کریں گے تو گناہ کم ہوں گے. تیسرے دن مراقبہ کریں گے، گناہوں کی فہرست کم ہوتی چلی جائے گی اور نیکیوں کی فہرست بڑھتی چلی جائے گی. خود احتسابی کریں. اور آج کے دور میں گناہوں کی مشین ہے یہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اس کے استعمال میں احتیاط کرتے ہیں. ایسے ایسے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں اس کی وجہ سے لکھے جا رہے ہیں کہ کل جب قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو شاید ہمارے پاس کوئی ہوگا. آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، وقت ضائع کرنے کے گناہ، نمازیں چھوڑنے کا گناہ، اپنے فرائض منصبی ادا نہ کرنے کا گناہ، بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے میں اس موبائل کی وجہ سے. اس کے استعمال میں احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.